يعلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي حق نبی پر حق يا نبی أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی احمد رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے دوستوں عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے خوبصورت بزم پاک اور وقت 11:05 ہو گئے ہیں. 11ویں شریف کی نسبت سے محفل ہے اور مجھے وقت 11:05 کو بھی ماننے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. حضرت علامہ مولانا محمد محمود بزمی صاحب بہت خوبصورت خطاب فرماتے ہیں. میں تو ان کے سامنے سبق ہی عرض کروں گا اور ہمارے بزرگ صوفی بزرگ منظور کریمی صاحب اللہ پاک کی خصوصیت والی فرمائے. ان کی بارگاہ میں بھی سبق ہے، آپ کی بارگاہ میں گزارشات ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ میں تلاوت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں اپنے ولیوں کی پہچان بتائی. سبحان اللہ. جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، جس نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، یا جس کا محافل میں آنا ہوتا ہے یا علماء سے رابطہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ ولی کی نشانیاں کیا ہیں. اکثر ہم کہتے ہیں کہ یار ولی کیسا ہوتا ہے، آپ نے کبھی ولی دیکھا ہے یا ولی کیسا ہوتا ہے؟ کیونکہ اکثر اوقات ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ مجھے بیچ میں یاد آ گئی، جو اللہ کا نبی ہوتا ہے نا، اس کو نبوت ظاہر کرنے کا حکم ہوتا ہے، اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اسے ولایت چھپانے کا حکم ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہی نشانی ہے. جو بندہ اپنے آپ کو کہے نا میں ولی ہوں، میں بہت کچھ ہوں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ادھر ادھر جدھر کدھر کی باتیں، تو سمجھ لے یہ ولی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جو قرآن مجید فرقان حمید نے 2 نشانیاں ارشاد فرمائی ہیں ولیوں کی، فرمایا نہ تو ان کو کوئی خوف ہوتا ہے نہ ان کو کوئی غم ہوتا ہے. اور ولیوں کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا خبردار. خبردار، اللہ فرماتا ہے خبردار. اچھا، پہلے خبردار فرما دیا اور پھر ولیوں کا تذکرہ کیا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے دیکھنا خبردار ہو جاؤ، جہاں میرے ولی کی بات آ جائے وہاں پر اپنی سوچوں کے گھوڑے نہ دوڑانا، جہاں پہ میرا ولی پہنچ جاتا ہے وہاں. سبحان اللہ. تو فرمایا نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. اچھا، آج کے دور میں کیونکہ یہ پرفتن دور ہے، کیونکہ مارکیٹ میں جس طرح سے اصلی چیز ملتی ہے نا، نقلی بھی ملتی ہے، تو ہم کس طرح سے کوئی بندہ چوک میں کھڑا ہو جائے اور کہے کہ مجھے نہ تو کوئی خوف ہے نہ مجھے کوئی غم ہے، میں بڑا دلیر ہوں، مجھے کسی چیز کا خوف نہیں، کسی چیز کا غم نہیں، تو کیا ہم اس کو اللہ کا ولی مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے، بولیے، نہیں مانیں گے. ہم اس کو اللہ کا ولی نہیں مانیں گے، کیونکہ خوف اور غم کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کی 2 نشانیاں اور ارشاد فرمائی ہیں. فرمایا الذین آمنوا، میں علی کی ایک نشانی، ولی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ ایمان والا ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیا ہوتا ہے؟ ایمان والا. ایمان والا ہوتا ہے. ولی جو ہوتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے. اچھا، ایمان والے کی صفت کیا ہے؟ ایمان والا جانچنا کس طرح سے ہے؟ آج کے دور میں ہر بندہ کو بندے کہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں ایمان والا ہوں. اصل ایمان والا کون ہوتا ہے؟ میرے استاد محترم فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ آمنو ہے، اس میں ایمان والوں کی نشانیاں موجود ہیں. سب سے پہلے الف، پھر میم، پھر نون، پھر واو. فرمایا یہ آمنو لفظ جو ہے ہمیں ایمان والوں کی نشانیاں بتاتا ہے. سب سے پہلے الف، آمنو کہتا ہے اللہ کو جو مانتا ہے وہ ایمان والا ہے. اور پھر میم میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے وہ ایمان والا ہے. اور پھر آگے جو حرف ہے وہ ہے نون. فرمایا جو سارے نبیوں کو مانتا ہے وہ ایمان والا ہے. آگے جو حرف ہے وہ ہے واو. فرمایا جو ولیوں کو مانے وہ ایمان والا ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی صفت تمہیں کم نظر آئے
کہ ایمان والا وہ ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہو، محمد کو بھی مانتا ہو، نبیوں کو بھی مانتا ہو اور ولیوں کو بھی مانتا ہو۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ فرمایا یہ الذین آمنو، فرمایا یہ ایک نشانی ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان والا۔ پاکستان میں ہوتے ہیں اکثر سننے کو ملتا ہے جی وہ فلاں جگہ میں جو ہے وہ ایک مطلب وہ ان کا ایمان کچھ ثابت نہیں ہے لیکن ان کا ہے مطلب جیسے ننکانہ صاحب جیسے ہوتے جی یہ اللہ کے ولی ہیں۔ میں نے کہا یار ایسے تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ نے تو نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ولی ہوتا ہی مسلمانوں میں ہے۔ سبحان اللہ، یہ آپ اپنے ذہن نشین کر لیں، ولی ہوتا ہی مسلمانوں میں ہے اور ولی کی نشانی یہ ہے کہ ولی ایمان والا ہوتا ہے۔ اب کوئی بندہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے کسی کا خوف نہیں، مجھے کسی کا غم نہیں، کیا ہم اس کو اللہ کا ولی مانیں گے؟ ارے بالکل نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی کی ایک اور نشانی بیان فرمائی ہے، فرمایا الذین آمنو، وہ ایمان والا بھی ہوتا ہے، وقالوا یتقون، وہ متقی اور پرہیزگار بھی ہوتا ہے۔ بے شک متقی اور پرہیزگار یہ ولیوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کا جو ولی ہے وہ ایمان والا بھی ہوتا ہے اور متقی اور پرہیزگار بھی ہوتا ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں کہتا کہ میری ساری نمازیں پڑھی ہوئی ہیں تم پڑھ لو۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے پرہیزگار ہوتا ہے، وہ رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھتا ہے۔ اور میں آپ کو یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے جو حکم ہوا ہے اس میں سے ٹائم ابھی پڑا ہوا ہے۔ اچھا اللہ کے ولی نشانیاں میں نے بیان کر دی، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا، ایسی بات ہے سوال کہہ رہا ہے۔ اچھا جب ان کو کوئی خوف اور کوئی غم ہی نہیں ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے رہتے ہیں، ساری ساری رات مصلی پہ عبادتیں کرتے ہیں۔ جب ان کو کوئی خوف اور کوئی غم ہی نہیں ہے تو پھر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں، حضرت ابوبکر پاک، حضرت عمر پاک، حضرت مولا کائنات حضرت عثمان غنی پاک جنتی ہیں۔ اچھا اب جب آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا سرکار کی طرف سے کہ یہ جنتی ہیں، جب جنتی ہونے کا ایک مہر لگ گئی ہے اس کے بعد بھی آپ ذرا حضرت ابوبکر پاک سرکار کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، حضرت عمر پاک کی پڑھ کے دیکھیں، حضرت عثمان غنی پاک، حضرت مولا علی، عشرہ مبشرہ صحابہ جو ہیں ان کی نماز تو دور کی بات ہے تہجد بھی قضا نہیں ہوتی۔ سبحان نہیں اللہ، چھوٹی وجہ کیا ہے؟ یہ تو جنتی ہیں تو پھر یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ ارے اللہ کے ولی جو ہیں ان کو تو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے، پھر یہ روتے کیوں ہیں، اتنی عبادتیں کیوں کرتے ہیں؟ ارے وہ تو سرکار نے عطا کر دی نا، اور یہاں پر اللہ پاک فرما رہا ہے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے۔ وہ مہریں مل گئی، اعزازات مل گئے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عبادت کر کے بتا رہے ہیں نبی نے فرما دیا ہے جنتی ہوں، لیکن تم کو بتا رہا ہوں جنتیوں والے کام یہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح جو اللہ کے ولی ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک بات، کیونکہ رونا اور پنجابی دا ایک شعر ہے، رونا دل دی میل مکاوے تے نالے وچھڑے یار ملاوے، قسم خدا دی روون والا کدی بے مراد نہ جاوے۔ تو اللہ کے ولیوں کی نشانیاں یہ ہیں کہ ایک تو ان کو کوئی خوف نہیں، دوسرا کوئی غم نہیں، اور وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ پھر آگے ولی جو ہیں ان کی اقسام ہیں، مادہ ذات ولی، دنیا میں آنے کے بعد، اور عطائی ولی، یہ اقسام ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ کریں گے۔ گفتگو کا ٹائم جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے ہم نے جو کچھ سنایا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوران گفتگو میرے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکلا ہو جو آپ کے دل پہ گرا گزرا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ پاک میری گفتگو کو اپنی پاک بارگاہ میں جزاکم اللہ خیر۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں